بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ ترین نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ کتاب التہجد کا آغاز ہوا تھا۔ درس بخاری کا سلسلہ الحمدللہ مختلف موضوعات پر کرتے ہوئے اور یہ سلسلہ چلتے ہوئے اب کتاب التہجد تک پہنچ چکا ہے۔ اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا ہے، باب التہجد باللیل، یعنی رات کو تہجد پڑھنے کا باب۔ اور اس میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ تہجد رات کے نوافل کا نام ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان عشاء کے فرائض ادا کر چکا ہو۔ جو رات کو سو ہی نہیں، یعنی عشاء کے فرائض ادا کرے اور پھر تھوڑی دیر سو جائے، اس کے بعد جب اٹھے گا تو تہجد کا وقت سمجھ لیں سٹارٹ ہو گیا ہے۔ لہذا اگر کسی نے عشاء کے فرائض نہیں پڑھے تھے اور وہ سو گیا اور رات میں اٹھ کے چاہتا ہے کہ میں تہجد پڑھ لوں، تو وہ قیام اللیل تو ہے لیکن تہجد نہیں، کیونکہ عشاء کے فرض بھی نہیں پڑھے۔ اسی طریقے سے اگر عشاء کے فرض پڑھ لیے لیکن سویا نہیں، جیسے ہمارے ہاں مصروفیت رات میں ہوتی ہے، کراچی میں خاص طور پہ کہ رات بھر جاگنا اور پھر بعض اوقات دن میں سونا، تو اگر کوئی ایسا ہے کہ جس نے عشاء کے فرائض تو ادا کیے لیکن سویا نہیں، تو وہ بھی تہجد سے محروم رہے گا۔ اس لیے عشاء کے فرائض ادا کرنے کے بعد پھر انسان تھوڑی دیر بھی سو جائے تو سمجھ لیں تہجد کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ عبادات کا تعارف پیش کیا، لہٰذا تہجد کی تعریف کے سلسلے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارکہ کو ہی دلیل بنایا جاتا ہے کہ ہمیشہ آپ نے ایسا ہی کیا کہ آپ نے عشاء کی نماز پڑھی ہے، اس کے بعد آپ سوئے ہیں، چاہے وہ تھوڑی دیر ہی سو گئے، پھر اس کے بعد سرکار اٹھے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پوری رات آپ تقریباً رات سوتے رہتے اور آخری پہر اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کرتے۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ عشاء کے فرائض پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر انتظار سو جائے، پھر اس کے بعد اٹھے تو تہجد کا وقت شروع ہو چکا ہے، اور یہ اختتام پذیر ہوگا صبح صادق کے وقت تک، یعنی جب سحری بند ہوتی ہے یا فجر شروع ہوتی ہے اس سے پہلے پہلے تہجد کا وقت رہتا ہے، کیونکہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تمام چیزیں ثابت ہیں کہ آپ نے عشاء کے فرائض پڑھے ہیں اور پھر تھوڑی دیر سوئے ہیں، بعض اوقات تھوڑی دیر بعد ہی اٹھ گئے اور آپ نے رات کی نماز پڑھی، کبھی آپ پوری رات سوتے رہے لیکن فجر سے پہلے پہلے آپ نے نوافل پڑھے ہیں، اور اس کے بعد پھر فجر کی سنن کے لیے آپ فجر کی سنت بھی بلکہ بعض اوقات آپ پڑھ لیتے تھے، پھر لیٹ جاتے تھے، پھر مؤذن آ کر عرض کرتا کہ حضور تشریف لائیں، جماعت تیار ہے، تو سرکار تشریف لے جاتے تھے۔ اس کی فضیلت میں ایک حدیث میں نے آپ کو عرض کی تھی جو بخاری کی نہیں ہے، یہ سنن ترمذی میں ہے اور سنن بائہقی میں بھی اس کو نقل کیا گیا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم رات کو اٹھ کر قیام کرنے کو لازم رکھو، کیونکہ یہ تم سے پہلے نیک لوگوں کا طریقہ ہے، اور رات کو قیام کرنا اللہ تعالیٰ کے قرب کا سبب ہے اور گناہوں سے روکنے کا اور برے کاموں کو مٹانے کا اور جسم کی بیماریوں کا دور کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو یہ تہجد کے اندر فائدے ہیں، لیکن ہم نے آپ کو سمجھایا کہ تہجد ایک نفلی نماز ہے، اور جب تک انسان پر فرائض باقی ہوں اس جنس کے نفل مقبول نہیں ہوتے۔ مثلا فرض نمازیں باقی ہوں تو نفل نماز مقبول نہیں، فرض روزے باقی ہوں تو نفلی روزے مقبول نہیں، اور زکوٰۃ ابھی باقی ہے ادا کرنا تو نفلی صدقہ مقبول نہیں ہے۔ یہ لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ ہم اپنے فرائض کو ادا کرتے نہیں ہیں، ان میں کوتاہی کے مرتکب ہوتے ہیں اور پوچھتے رہتے ہیں، جیسے اب بڑی راتیں آتی ہیں، لیلۃ القدر وغیرہ آ گئیں، بھئی کوئی نوافل بتائیں کہ جس میں بڑی فضیلت ہو۔ یہ یاد رکھیں کہ فرض کی 1 رکعت اور آپ 1,00,000 نوافل پڑھ لیں، وہ 1,00,000 نوافل فرائض کی 1 رکعت کے برابر نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ اس کو اللہ نے لازم کیا ہے، اور وہ ہم از خود اپنے لیے چوائس کرتے ہیں کہ ہم نوافل پڑھ رہے ہیں، اس کا ادا کرنا لازم نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ نوافل چاہے ساری زندگی نہ پڑھیں، کوئی شریعت کا مطالبہ نہیں ہوگا، اس لیے جو اہم ہے، امپورٹنٹ ہے، جو ہماری خاص طور پہ کہہ لیں کہ ڈیوٹی ہے، اسے تو لازم پورا کرنا ہوگا۔ ہم اوور ٹائم کے چکر میں رہتے ہیں اور ڈیوٹی کو نظر انداز کر دیتے ہیں، یہ ہمارا ایک غلط فعل ہے۔ تو اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ پہلے اپنی قضا نماز ادا کریں۔ ہاں، جیسے اب رمضان کا مہینہ آ گیا، آپ قضا نمازیں بھی ساتھ ساتھ ادا کر رہے ہیں، تو رمضان کا میں نے خاص طور پہ اس لیے ذکر کیا کہ ہم سحری کے لیے اٹھتے ہی ہیں، تو بہتر ہے کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھ لی جائے اور اس کو رمضان میں کم از کم کنٹینیو رکھا جائے۔ رمضان کے بعد اگر 11 مہینے
آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ لگاتار اس نماز کو ادا کر سکتے ہیں، استقامت سے کر سکتے ہیں، ضرور کریں، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اگر آپ کو یہ گمان ہو، جیسے ہماری بہنیں ہیں رات کو اٹھیں گی تو اگلے دن کوتاہی ہوگی، کام نہیں کر سکیں گی، بچوں کو اسکول بھیجنا ہے، گھر کا کام کاج کرنا ہے اور دیگر معاملات ہیں ان میں کوتاہی کے مرتکب ہوں گی، جس کی وجہ سے گھر میں ذرا ٹینشن بڑھے گی، کھچاؤ پیدا ہوگا، آپ کی یہ نفلی عبادت دوسروں کے لیے مشکلات کا ذریعہ بنے گی، کیونکہ جب ایک شخص مصروف ہو جائے رات میں اور پھر اگلے دن وہ سو رہا ہو تو کام ڈسٹرب ہوتا ہے۔ تو ایسی پھر بہنوں کو چاہیے کہ وہ تہجد کے بجائے عشاء پڑھیں اور فجر کی نماز پڑھیں جیسے ہم پہ فرض ہے، اور اپنے گھر کی خدمت کریں، اپنے شوہر کی خدمت کریں، اپنے گھر کو سنبھالیں، یہ ان کے لیے تہجد سے افضل ہوگا۔ ایسی کوئی بھائی اگر باہر کام کاج کرتے ہیں اور ان کو یقین ہے کہ اگر میں تہجد پڑھوں گا تو میرے کام کاج میں کوتاہی ہوگی، تو ان کے لیے بھی مناسب نہیں، رات بھر سوئیں، فجر جماعت کے ساتھ پڑھ لیں، عشاء جماعت کے ساتھ پڑھیں اور فجر جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ ایک حدیث کے مطابق اس شخص کو پوری رات کی عبادت کا ثواب مل جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر آپ دینی طالب علم ہیں تو اب ایسے ہی ہوتا ہے کہ سارا دن بھی مصروفیت ہوتی ہے، پھر رات بھی پوری نیند نہ ہو تو نتیجہ نکلتا ہے کہ اگلے دن کلاس میں جھونکے لے رہے ہوتے ہیں، اور یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پڑھائی کے معاملات میں حرج ہوگا، کلاس میں غنودگی طاری ہوگی، فہم میں کمی آئے گی، ٹیچر آپ کو ڈانٹیں گے، ڈپٹیں گے اور ذلت بظاہر اٹھانی پڑے گی کلاس میں، تو اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ آپ رات بھر سوئیں اور صبح کلاس میں فریش رہیں۔ حدیث کی طرف آتے ہیں، حدیث نمبر ہے 1120۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد کے لیے اٹھتے تو یہ دعا فرماتے تھے۔ یہ لمبی دعا، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، تیرے لیے ہی حمد ہے، تو ہی آسمانوں کا اور زمینوں کا اور ان میں موجود چیزوں کا قائم کرنے والا ہے، اور تیرے ہی لیے حمد ہے، آسمانوں اور زمینوں کا اور ان میں موجود چیزوں کا تو ہی مالک ہے، اور تیرے ہی لیے حمد ہے، تو آسمانوں اور زمینوں کو منور کرنے والا ہے، اور تیرے ہی لیے حمد ہے، اور تو حق ہے، اور تیرا وعدہ حق ہے، اور تجھ سے ملاقات حق ہے، اور تیرا قول حق ہے، اور جنت حق ہے، دوزخ حق ہے، انبیاء حق ہیں، اور محمد حق ہیں، اور قیامت حق ہے۔ اے اللہ، میں تیرے لیے اسلام لایا اور تجھ پر ایمان لایا اور تجھ پر توکل کیا اور تیری ہی طرف رجوع کیا اور تیری ہی وجہ سے لڑا، یعنی دشمنوں سے، اور تیری ہی طرف مقدمہ کیا، سو تو میرے ان کاموں کو معاف فرما جو میں نے پہلے کیے ہیں اور جو بعد میں کیے۔ وضاحت میں عرض کرتا ہوں، اور جن کو میں نے چھپا کر کیا اور جن کو میں نے دکھا کر کیا، تو ہی مقدم یعنی آگے کرنے والا ہے، اور تو ہی مؤخر کرنے والا ہے یعنی کسی کو پیچھے کرنے والا ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے یا تیرے سوا کوئی برحق معبود نہیں۔ یہ راوی کو شک ہے کہ یہ جملہ کہا تھا یا یہ جملہ کہا تھا۔ تو خلاصہ کلام یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات ہے کہ تہجد میں آپ اٹھے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا فرماتے ہوئے سنا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو حافظے اور فہم کی قوت عطا فرمائی تھی، تو یہ دعا آپ نے یاد کی اور بعد میں اس کو نقل کیا ہے۔ اور یقیناً حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سوئے ہیں، اگر آپ کو یاد ہو تو یہ کتاب الصلاۃ میں حدیث گزری تھی کہ آپ نے اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ریکویسٹ کی تھی کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے حجرے میں سونے دیں تاکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کے معمولات دیکھوں۔ تو انہوں نے سرکار سے پوچھ کے آپ کو اجازت دی، تو آپ حجرے میں آئے، اور آپ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء پڑھ کے تشریف لائے، کچھ آپ نے نماز پڑھی، پھر آپ سو گئے، اور پھر رات کے کسی پہر آپ اٹھے، آپ نے مشق سے وضو فرمایا اور پھر نوافل ادا کیے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے بھی نوافل ادا کیے، اور پھر یقینی سی بات ہے سرکار نے دعا فرمائی تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو سنا۔ اس سے معلوم ہوا کہ دیکھیں آپ اس وقت چھوٹے تھے، بڑے نہیں۔ سماع جو ہے وہ حالت صغر میں ہے، یہ الگ بات ہے کہ روایت آپ نے بلوغت کے بعد کی ہے، اور یہ ہمارے فقہ حنفی کے اندر ہمارے جو علماء حدیث ہیں وہ اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ اگر کوئی بچپن کی حالت میں
یعنی ایسا کہ سمجھدار ہو، کوئی بات سنتا ہے اور ذہن میں محفوظ رکھتا ہے اور بعد بلوغ اس کو روایت کرتا ہے تو اس کی روایت کا بالکل اعتبار کیا جائے گا۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس دعا کو یاد رکھ کے آگے بیان کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بچوں کے اندر اگر یہ جستجو ہو کہ وہ کچھ نیکی کو سیکھنا چاہتے ہیں، وہ کسی کی اچھوں کی صحبت میں رہنا چاہتے ہیں، تو بڑوں کو چاہیے ان کو منع نہ کریں۔ بعض اوقات ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کی مشغولیت بڑھ نہ جائے اور یہ دنیا کی پڑھائی سے دور نہ ہو جائے اور مسائل نہ ہو جائیں۔ اس کے برعکس اگر بچہ کمپیوٹر یوز کر رہا ہے اور یوٹیوب پہ جا رہا ہے، فیس بک پہ اکاؤنٹ بنائے ہوئے ہیں، دوستیاں کر رہا ہے، باہر لڑکوں کے پاس جا رہا ہے، کوئی خاص تشویش نہیں ہوگی۔ دین کے معاملے میں تشویش ہوتی ہے کہ شاید یہ دین اس کی دنیاوی ترقی کے راہ میں رکاوٹ نہ بن جائے۔ یہ غلط رویہ، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر یہ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی یہ باتیں ذکر کی ہیں، ان میں بہت سی یعنی باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف اور حمد پر مشتمل ہیں۔ اس لیے اچھی طریقے سے یاد رکھیں کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے کچھ طلب کرنا چاہتے ہیں، کچھ مانگنا چاہتے ہیں، تو اس کا ادب یہ ہے کہ فوراً ایک دم اپنی بات طلب کے اوپر نہ آ جائیں۔ ایک دم دعا مانگی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ یہ دے دے، اللہ اس سے بچا لے، اللہ یہ دے دے۔ یہ غلط میں نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن ادب یہ نہیں ہے۔ آپ الحمد شریف ہی دیکھ لیں، اس میں بڑا ادب سکھایا گیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہاں تک سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد ہے، تعریف ہے، اللہ تعالیٰ کو مطلب اس کی خصوصیات کا ذکر ہے، اس کی یکتائی کا ذکر ہے، اپنی وفاداری اور خلوص کا ذکر ہے۔ تو ادب احترام یہی ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی ہے، اس کی وہ تعریف کی ہے جو اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ حق ہے، زمین حق ہے، انبیاء حق ہیں، کہ اللہ کو نہیں معلوم، پھر ذکر کا کیا فائدہ؟ تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازل سے ہی اس چیز کو محبوب رکھا ہے، اس کو پسند فرماتا ہے، اس پہ انعام کے ترتب کا اللہ کا ارادہ ہے کہ اس کی حمد و ثنا کی جائے، یہ اس کو محبوب ہے۔ تو طریقہ یہ ہوگا، پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی جائے، اس کے بعد پھر کچھ طلب کی جائے۔ چنانچہ پہلے سرکار نے حمد و ثنا کی، پھر اپنی وفاداری کے ایک طریقے سے ذکر کیا کہ اللہ میں تیرے لیے اسلام لایا، تجھ پر ایمان لایا، تجھ پر توکل کیا، تیری طرف میں نے رجوع کیا، تیری ہی وجہ سے میں لڑا ہوں اور تیری ہی طرف مقدمہ کیا، یعنی جو چیزیں تیری طرف میں پیش کر دیتا ہوں، اپنی مجبوریاں، اپنے مسائل، اور پھر تو میرے ان کاموں کو معاف فرما دے۔ اب آئے سرکار خاص طلب کی طرف، تو جن کاموں کی معافی کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرما رہے ہیں وہ خلاف اولا کام ہے۔ خلاف اولا کسے کہتے ہیں؟ اس کو پہلے یوں سمجھ لیجئے کہ انبیاء علیہ السلام معصوم عن الخطا ہوتے ہیں۔ معصوم اس مخلوق کو کہتے ہیں کہ جس میں گناہ پیدا ہی نہیں ہوتا، جیسے فرشتے معصوم ہیں، انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں، تو ان سے گناہ صادر ہوتا ہی نہیں ہے، پیدا ہی نہیں ہوتا۔ اور مفتہ بہ قول اور جمہور علماء کا یہی ہے کہ انبیاء علیہ السلام صغیرہ کبیرہ سے محفوظ رکھے گئے ہیں، یعنی کبیرہ سے تو ہی ہیں اور صغیرہ جان بوجھ کے کبھی بھی کوئی نبی نہیں کرے گا۔ لیکن اس کے بعد ایک ہوتا ہے خلاف اولا کام۔ خلاف اولا کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک کام کرنا افضل ہے، مستحب ہے، لیکن اگر اس کو ترک کریں تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی شان یہ ہے کہ چونکہ آپ اللہ تعالیٰ کے حبیب ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں، اور جو اللہ کی بارگاہ میں جتنا مقبول اور مقرب ہوتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اتنا ہی زیادہ نیک اعمال کرے اور کسی چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی نظر انداز نہ کرے۔ اب یہ جو فضیلت والے کام تھے انہیں بھی سرکار کو اختیار کرنا چاہیے تھا، لیکن رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے تھے کہ اگر آپ لگاتار کوئی کام کریں گے بغیر ناغہ کیے، بغیر چھوڑے، دائمی طور پہ ہمیشگی کے ساتھ، استمرار کے ساتھ، دوام کے ساتھ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ امت پر اس فعل کو واجب کر دے گا، وہ امت کے لیے لازم ہو جائے گا۔ تو پھر ایسا ہوتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کوئی فضیلت والا کام اختیار کیا لیکن کبھی کبھار اس کو چھوڑ دیا، صرف اس لیے تاکہ امت پر مشقت نہ ہو، یہ چیز امت پر واجب نہ ہو جائے۔ جیسے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر مجھے اپنی امت کی مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں عشاء کی جماعت کو نصف رات تک، نصف شب تک مؤخر کر دیتا، یعنی سرکار کی خواہش تھی کہ آدھی رات میں جا کر پھر عشاء کی جماعت ہو، لیکن اس میں امت کے لیے تکلیف ہے۔ ایسی ایک روایت میں آپ نے بارہا سنی کہ
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں ان پر مسواک کو فرض کر دیتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسواک کرنا ایک باعث فضیلت ہے، اگر سرکار لگاتار کرتے کبھی بھی نہ چھوڑتے تو یہ ہم پر کم از کم واجب ہو جاتی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مسواک کی ہے بلکہ اکثر کی ہے اور کئی دفعہ ترک بھی فرما دی ہے، صرف انگلیاں اپنے دانتوں پہ پھیر لی ہے اور مسواک نہیں کی ہے۔ یہ تعلیم امت کے لیے ہے۔ تو اب یاد رکھیں جب کوئی فضیلت والا کام چھوڑا جائے جس کو ہم اصطلاحی اعتبار سے مستحب کہتے ہیں تو مستحب کا ترک خلاف اولا کہلاتا ہے، یعنی اولا مانے زیادہ بہتر اور خلاف اولا یعنی زیادہ بہتر کے خلاف کر لینا۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ تعلیم امت کے لیے خلاف اولا کام کو اختیار کیا اور جو یقیناً گناہ نہیں تھا لیکن ایک فضیلت کا ترک تو ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسی فضیلت کے ترک پر اللہ کی بارگاہ میں توبہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جیسے سرکار نے فرمایا کہ اے لوگو تم بھی توبہ کرو کیونکہ میں بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں، ایک روایت میں ہے 70 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ تو وہ توبہ کس چیز کی تھی؟ آپ کو گناہ تو کرتے نہیں تھے، وہ یہی ان خلاف اولا کاموں کے سلسلے میں کہ اللہ تعالیٰ میں تعلیم امت کے لیے اس مستحب کو چھوڑ رہا ہوں تو میری اس کوتاہی کو بھی معاف فرما دے، جو حقیقتاً کوتاہی نہیں لیکن سرکار اس کو اپنی عارضی انکساری والے الفاظ میں خود کوتاہی سے تعبیر فرمایا کرتے تھے، تو لہٰذا اس کے بارے میں سرکار ارشاد فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بس تو میرے ان کاموں کو معاف فرما دے جو میں نے پہلے کیے، جو بعد میں کیے، اور جن کو میں نے چھپا کر کیا اور جن کو میں نے دکھا کر کیا، کہیں پر بھی میں نے خلاف اولا کام ترک کیا اللہ تعالیٰ تو معاف فرما دے، تو ہی آگے کرنے والا ہے، تو ہی کسی کو پیچھے کرنے والا ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، یا پھر راوی کہتے یوں کہا تھا کہ تیرے سوا کوئی برحق معبود نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ دیکھیں اس دعا کا سلیقہ یہ ہے کہ پہلے بھی حمد ہے، آخر میں بھی حمد ہے، درمیان میں اپنا مطلب ذکر کیا گیا ہے، اور وہ مطلب بھی دنیاوی نہیں ہے بلکہ اخروی ہے، کیونکہ گناہوں کی اگر کوئی معافی طلب کرتا ہے، خلاف اولا کام کے ارتکاب پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک معذرت پیش کرتا ہے تو یہ آخرت سے تعلق رکھتا ہے، اس کا دنیا سے تعلق تو نہیں ہے۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم بھی بعض اوقات اس طرح کی دعائیں کریں کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہو، شروع میں بھی آخر میں بھی، اور درمیان میں فقط اپنی آخرت کے کویسچنز کریں۔ اے اللہ تعالیٰ میرے ایمان کو محفوظ فرما دے، میری آنے والی نسلوں کے ایمان کو محفوظ فرما، ہمیں صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بچا لے، ہمارے ظاہر باطن ذہن و قلب کو پاکیزگی کی دولت سے مالا مال فرما، عبادات پہ استقامت عطا فرما، نفس و شیطان کے شر سے محفوظ فرما دے، آخرت کی منزل آسان کر دے، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی دعائیں کر کے دعا ختم کر دیں۔ تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے لیکن اچھا ہے کہ چلیں کبھی تو اپنے انسان دنیاوی مطالب سے ہٹ کر صرف اخروی مطالب کو ذکر کرے اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو بھی زندہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم جو کچھ سنا اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔